اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، آپ نے برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق تو کافی سنا ہوگا، لیکن یہ بات کہ یہ ٹرائی اینگل پانی کی سطح پر بنی ہے اور یہ کیوں منظر عام پر لائی گئی، اس کے متعلق شاید بہت کم کسی نے بات کی ہو۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بات کی جائے گی، اور اس کی پورا اسراریت بیان کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے بنائے گئے ہیں۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے، تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز، کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جائیں، تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ کون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے ذہان پر قابو پایا جا سکے، اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ میں اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمودا ٹرائی اینگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے۔ ناظرین، دنیا میں یہی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ موڑ کر نگل جاتی ہیں، اور ناظرین دونوں کے درمیان اڑن تشریحاں دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرات کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسپ اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشریحوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ اور ناظرین، دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ اب ان باتوں کی حقیقت سوائے محمد صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ چلیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار اور مشرکین بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک دن حضور نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے گئے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے باری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں،
پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور وہ اب اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ نمبر 2، اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ نمبر 3، اس کے کارندے اسے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے۔ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، نہیں وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سیرہ امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں رکھ دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان بھی تھی۔ خیر، یہ اب ہمارا موضوع نہیں، فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے تھا؟ ناظرین، حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا۔ مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مگر خاتم المرسلین کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ ناظرین، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے پر کافی نشانیاں ہیں، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور اس نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ناظرین، سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمہ کا پوچھا گیا تھا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمہ کے قریب ہی ہوئی اور وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔
دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اور ناظرین، ویسے بھی ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غصے میں نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا۔ اور ناظرین، اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہی وہ واحد حالہ ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی معلومات ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔